عاشورہ کی رات یہ لفظ پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت فرشتوں کو آپ کے گھر میں رزق اور دولت دے کر بھیجے گا۔ یقین کرنا مشکل ہے تو اس عمل کو آج کر کے اس کے معجزات اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج عاشورہ کی رات آپ نے اللہ رب العزت کے دو بابرکت ناموں کو پڑھنا ہے۔ اس شام کو شام غریبہ بھی کہا جاتا ہے، اور اس رات کو حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزیدیوں سے ایک رات کی مہلت مانگی۔ یزید نے پیغام بھیجا امام حسین علیہ السلام کو کہ آج کے دن ہی جنگ کرتے ہیں، آج کے دن ہی میدان کربلا میں اتریں۔ امام حسین علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ جا کے اپنے یزید کو کہو کہ مجھے ایک رات مہلت دیں۔ وہ شخص کہنے لگا ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام دیتا ہوں۔ وہ شخص چلا گیا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس حضرت عباس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جان، آپ کو بھی پتا ہے کہ آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے صبح، اور فیصلے کا مجھے بھی پتا ہے کہ ہم نے یزید کی بیعت تو کرنی نہیں، جنگ ہی کرنی ہے۔ تو جب جنگ ہی کرنی ہے تو پھر آپ نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی؟ یزید تو ساری رات اسی سوچ میں لگا رہے گا، اور اس کے ساتھی بھی اسی سوچ میں لگے رہیں گے، پتہ نہیں کیا کیا ترغیبیں سوچیں گے، کیا کیا لوگوں سے کہیں گے، باتیں بنائیں گے۔ تو آپ ایسا کریں کہ آپ مہلت نہ مانگیں بلکہ آپ جنگ کا اعلان کر دیں۔ امام حسین علیہ السلام فرمانے لگے عباس، پتہ تجھے بھی ہے کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے، پتہ مجھے بھی ہے کہ صبح میں نے کیا کہنا ہے، لیکن میں آج کی رات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آخری سجدے کرنا چاہتا ہوں، یعنی رو کر سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آخری رات ہے آج میرے پاس، اور آج کی رات میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نفل پڑھنا چاہتا ہوں اور رو کر اللہ سے دعا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کی رات پھر کبھی نہیں آئے گی، اور آج کی رات کے سجدے پھر میں کبھی نہیں کر سکوں گا۔ میں نے آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں رو کر سجدہ ریز ہونا ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے اس عظیم امتحان کے لیے چنا۔ جناب عباس نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جیسا آپ چاہتے ہیں۔ ایک رات کی آپ نے مہلت لی، سب لوگوں کو اکٹھا کیا، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا اور کہا کہ جس نے گھر واپس جانا ہے وہ چلا جائے، کیونکہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، انہوں نے مجھے شہید کرنا ہی کرنا ہے۔ آپ میں سے جو لوگ اپنے گھروں کو جانا چاہتے ہیں وہ چلے جائیں۔ لیکن سارے لوگ آپ پر جان نثار کرنے والے تھے، اپنی جانوں کو قربان کرنے والے تھے۔ امام حسین علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو نہیں جائیں گے، آپ شہید ہوں گے تو ہم بھی آپ کے نام سے اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اپنے مال کو، اہل و عیال کو ہم بھی قربان کرنے کے لیے راضی ہیں۔ آپ نے ساری رات اللہ کی عبادت کی، دعائیں مانگی، سجدے کیے، اور جب دن ہوا تو پھر میدان کربلا کی طرف روانگی ہوئی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے ایک رات کی مہلت مانگی، وہ بھی کس لیے؟ اللہ کی عبادت کے لیے۔ ہمیں تو ایسی کئی راتیں نصیب ہوتی ہیں، ہم کیوں نہیں اللہ کا ذکر کرتے؟ اس رات کو آپ سو کر اور غفلت میں نہ گزاریں، خدا کے لیے اس رات کو ذکر اور فکر میں گزاریں، اللہ کا ذکر کریں اور اس فکر میں گزاریں کہ پتہ نہیں اگلا سال آئے گا تو ہم اس دنیا میں ہوں گے یا نہیں، اگلی رات ہمیں یہ نصیب ہوگی کہ نہیں۔ تو اس رات سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں۔ اس رات کے عمل کو کرنے سے آپ کو دنیا کے فائدے بھی ہوں گے، آخرت کے فائدے بھی ہوں گے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت رات میں آپ نے اس چھوٹے سے عمل کو کرنا ہے۔ نماز عشاء کے بعد سے لے کر اذان فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، اور پھر دیکھیں اللہ رب العزت کے جب انعامات آپ پر برسیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ سارا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیں، اللہ پہ چھوڑ دیں، اور پھر اللہ رب العزت کے انعامات اور اللہ کی عنایات اور اللہ کی بارشیں، رحمتوں کی اور برکتوں کی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ عمل بتانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں، بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ میری تمام ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں، اور جو لوگ ضرورت مند ہیں وہ اس عمل کو کر کے اپنی زندگی اور مقدر کو سنوار لیں، کیونکہ یہ سنہری موقع ہے
سنہری وقت ہے، یہ گھڑیاں بڑی قیمتی ہیں، ان سے سب فائدہ اٹھائیں۔ ہم خود بھی یہ اعمال کرتے ہیں اور آل رسول کا وسیلہ دے کر، اہل بیت کا وسیلہ دے کر، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا وسیلہ دے کر ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ آپ بھی اللہ سے مانگیں اور پھر دیکھیں اللہ کریم آپ کے مقدر کو کس طرح چمکاتا ہے۔ آپ نے آج کی رات نماز عشاء ادا کرنے کے بعد سے لے کر اذان فجر سے پہلے پہلے تک آپ کے پاس ٹائم ہوگا، جب آپ کا دل چاہے اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو جب پڑھنا ہے تو جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، مقصد ہوگا، اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 1000 مرتبہ آپ نے یا غنیوں، یا مغنیوں، یا ذوالجلالی والاکرام، ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ یا غنیوں، یا مغنیوں، یا ذوالجلالی والاکرام، یا غنیوں، یا مغنیوں، یا ذوالجلالی والاکرام۔ ان اسم پاک کو، اللہ کے ان بابرکت ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور 1000 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ توجہ سے سنیں، یا غنیوں، یا مغنیوں، یا ذوالجلالی والاکرام، یہ 1 مرتبہ ہو گیا۔ یا غنیوں، یا مغنیوں، یا ذوالجلالی والاکرام، یہ 2 مرتبہ ہو گئے۔ اسی طریقہ کار سے آپ نے 1000 مرتبہ ان بابرکت ناموں کو پڑھنا ہے۔ اب یہاں ضروری بات سنتے چلیں کہ یا ذوالجلالی والاکرام، یہ اللہ کا ایسا اسم ہے، ایسا جلالت والا، ایسا جلالی لفظ ہے، یہ اسے اسم اعظم بھی کہا جاتا ہے، اور اس نام کی برکت سے اللہ کی رحمت اتنی جوش اور جلال میں آتی ہے، اللہ کی رحمت اتنا جوش مارتی ہے کہ بندہ جو مانگتا ہے اللہ کریم عطا کرتا ہے۔ بس آپ نے اس عمل کو کرنے کے دوران اپنا دھیان اپنے مقصد کی طرف رکھنا ہے، اپنا دھیان اہل بیت کی طرف رکھنا ہے، آل رسول کی طرف رکھنا ہے، امام حسین کی شہادت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس عمل کو آپ نے پڑھتے جانا ہے۔ یا غنیوں، یا مغنیوں، یا ذوالجلالی والاکرام، یا غنیوں، یا مغنیوں، یا ذوالجلالی والاکرام، ایسے آپ نے 1000 مرتبہ ان کلمات کو پڑھتے رہنا ہے۔ آخر میں آپ نے پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا کرنی ہے کہ مولا، اس بابرکت عمل کو ہم نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے، اپنی رضا میں ہمیں راضی فرما، اور محمد آل محمد کے صدقے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے، ان کی آل اولاد کے صدقے ہماری خالی جھولیوں کو بھر دے، اپنے خزانوں کے منہ ہم پر کھول دے۔ مولا، ان کے وسیلے سے، ان کی مشکلوں کے صدقے، ان کی مصیبتوں کے صدقے ہماری مشکلات اور مصیبتوں کو ختم کر دے، ان کی غربت کے صدقے مولا ہماری غربت کو ختم کر دے۔ یاد رکھیں، اہل بیت کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے کہ دنیا اور آخرت کے سارے خزانے ہی انہی کے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے ان سے بھی صبر کا امتحان لیا، اور صبر کے امتحان میں وہ کامیاب رہے۔ اللہ ان کے صبر سے ہمیں صبر عطا کرے، اللہ کریم ان کے علم سے ہمیں علم عطا کرے، اللہ کریم ان جیسی وفا ہمیں عطا کرے، اور ان کی طرح دین پر مر مٹنے والا جذبہ عطا کرے۔ ایسے بس آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے، انشاءاللہ یہ عمل کرنے سے آپ کے گھر میں رزق بھی آئے گا، دولت بھی آئے گی، غربت بھی ختم ہوگی، تنگ دستی بھی ختم ہوگی، آپ کے گھر سے نحوست ختم ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی، ہر مقصد میں آپ کو کامیابی ہی کامیابی ملے گی، اور ہر طرح کے رنج و غم سے آپ کو نجات ملے گی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم کے صدقے، غم حسین کے صدقے اللہ کریم آپ کو ہر غم سے نجات عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت عمل کو آپ ضرور پڑھیں، رات سونے سے پہلے پڑھ لیں، یعنی نماز عشاء کے بعد پڑھ لیں، اور اذان فجر سے پہلے پہلے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ کریم آپ کے قسمت اور مقدر کو ضرور چمکائے گا۔ جزاک اللہ۔